علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب وآل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آ گئے قبلہ دو جہاں، آ گئے غم زدہ محسن انسو جاں آ گئے۔ خدا وحدہ لا شریک کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کے پاس مبعوث فرمایا۔ ماہ نور ربیع النور کی تمام تر عظمتوں سے، سعادتوں سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور غالباً ماہ کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے یہ آخری جمعہ ہوگا۔ ذکر کے اعتبار سے تو اللہ پاک ہی جب ذاکر ہے تو اب مخلوق کی جو فانی ہے اس کا ذکر ہی بیکار ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر محمدی کو جو رفعت بخشی گئی ہے وہ آپ اور ہم نے نہیں، اللہ سبحانہ نے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی بخشی ہے۔ یہ بہت بڑی عزت اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایسی امت میں پیدا فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 جو آخری دو آیتیں ہیں، ابھی بالکل آنے سے پہلے تک ایک تفسیر، نئی تفسیر، اور وہ بھی اتنے اچھے، باپ کو بیٹی کتنے اچھے سے جانتی آپ سمجھ سکتے ہیں، شوہر کو بیوی کتنے اچھے سے جانتی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک محاورہ کے طور پر بول رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بیان کرتی ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کے علاوہ ایک اور قرأت ہے من انفسکم، یعنی فے کو زبر کے ساتھ، لیکن آپ اس قرأت پہ نہ جائیں، اس کے مفہوم پہ جائیں گے اور اش کریں۔ انفسکم کا معنی ہوتا ہے کہ یہ رسول فرشتوں میں سے نہیں، تمہیں میں سے آئے، اور تمہیں میں سے آ کر کے اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرشتوں میں آتے تو پھر اشتباہ پیدا ہوتا، تم ان کی بات نہیں سنتے، الگ مخلوق ہو جاتے، اس لیے تمہیں میں سے بھیج کر کے اللہ سبحانہ نے اپنی توحید کا اعلان کروایا۔ یہ انفسکم کا مفہوم، اور انفسکم کا مفہوم اتنا اعلیٰ ہے کہ بلکہ اگر دیکھا جائے تو انفسکم ایک کتاب کا نام ہی رکھ دیا جائے۔ کیسے؟ آپ ترجمہ سنیں۔ تحقیق کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ انفس افضل کے وزن پر، نفس نفیس سے، جیسے فضل فضیلت سے افضل ہے، ایسے ہی انفس نفیس سے ہے، یعنی تم میں ایسے رسول ہیں یہ جو ذات، بات، قبیلے
نسب حسب ہر طرح سے نفیس ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے. اور اس کی تائید میں کئی احادیث بھی آپ دیکھیں. میں قبیلے میں بہتر پیدا ہوا، نسب میں بہتر پیدا ہوا، بنو کنانہ میں آیا، بنو ہاشم میں آیا، بنی قریش میں آیا، یہ سب افضل پہلو ہیں. تو تحقیق کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو بہت نفیس ہیں. آپ سوچتے ہیں، جانتے ہیں، کسی بھی بڑے کی آپ اتباع کریں، کوئی بھی بڑا کا پہلو ہو آپ کے سامنے، اگر اس بڑے کی تعریف اتباع کرنے والے کے سامنے ہو تو اس کا سینہ باغ پھول جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ اتباع کی بات ہے. ایسے ہی آپ سوچیں، آپ کے نبی کی جب تعریف ہو تو آپ کی اتباع کی علوت اور مرتبت کا کیا مقام ہوگا کہ ہم نے ہر ایرے غیرے کو نہیں مانا ہے، اس کو مانا ہے جو سب سے اشرف ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے نفیس ہیں. ہمارا ماننا الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم کا یہ معنی ہو. اور اس کے بعد کی جو بات ہے حریص علیکم، نہیں، انفسکم عزیز علیہ، ہماری دوسری صفت ہے عزیز علیہ، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا امام بخاری، امام المحدثین، امام امیر المؤمنین فی الحدیث، فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں، حضرت واقد لیثی سے روایت ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا چونکہ یہ دو آیت سے بڑا پیار ہے. آج آپ کو بتاؤں، حضرت ابو بکر شبلی کے حوالے سے ایک بڑی اہم روایت آئی کہ 80 سال تک ان دو آیتوں کو وظیفہ کے طور پر پڑھتے تھے اور رسول کا روز دیدار ہوتا تھا. بڑا مطلب واردہ ہے یہ. آپ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے. عزیز علیہ ما عنتم کا ایک عنوان دے رہا ہوں کہ نبی کو تمہارا مشقت میں پڑھنا، دیکھیں آپ، یہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اس میں امت کا لفظ سمجھیے آپ، بس امت کا لفظ، کوئی ڈویژن نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، بلا، آپ بولتے ہیں نا، بلا اختلاف مذہب و ملت. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واقد لیثی سے، ابو واقد لیثی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 شخص بارگاہ رسالت میں اس حال میں آئے کہ رسول پاک کا دربار سجا ہوا تھا. آقا علیہ السلام واعظ کی مجلس میں تھے، صحابہ کرام پورے جوش و خروش کے ساتھ متوجہ الی الرسول تھے. آنے کے بعد تینوں، ان میں سے 2 جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. فجلسا کا لفظ ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بیٹھ گئے جہاں جگہ ملی، جہاں پر فرجہ دیکھا، کشادگی دیکھی، بیٹھ گئے. بڑی عبرت ملے گی. اب ظاہر ہے رسول پاک کی بولی ہے، پیار سے سمجھیں گے تو ایک ہی کافی ہے. دونوں بیٹھ گئے جہاں جگہ ملی، ایک سامنے بیٹھے اور ایک پیچھے بیٹھے. آقا علیہ السلام جب بیان کر رہے تھے 2 کا تذکرہ تو مسکرا بھی رہے تھے. تیسرے کا جب تذکرہ فرمائے تو آپ کے چہرے میں تغیر آیا اور کہا، تیسرے نے اعراض کیا، بھاگ گئے، روگردانی کیے، ادبار کیا. اس طرح سے الفاظ آئے ہیں. مطلب تیسرے نہیں بیٹھے، جگہ نہیں ہوگی. اب کیا وجہ تھی ابھی دیکھیں خود بخود. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ مجلس میں جیسے آپ ہم سب بیٹھے ہیں، پیچھے کون آ رہا آپ کو کیا معلوم، لیکن جو سامنے ہے اسے معلوم ہے. تو ایسے ہی صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان تینوں کی خبر کے بارے میں فرماتے، میں کیا ان 3 لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ آہا، جن میں سے ایک خدا کی بارگاہ میں آیا تو اللہ نے ان کو پناہ دے دی. گزشتہ جمعہ کی تقریر کو دھیان میں رکھیے گا، اور وہ شعر جو بار بار کہتا ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. اس حدیث سے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ آیا تو اللہ نے فآوا، تو اللہ نے اسے پناہ دی.
اور ایک نے اللہ سے حیا چاہا، یعنی ایک جب سامنے بیٹھا تو ایک شخص اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اب جگہ نہیں تھی اور چھپ کر کے ہوتا نہیں، ارے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا پتہ نہیں، اس طرح سے حیا، تو کیا لفظ ہے عربی کا کہ ایک نے رسول اللہ سے حیا چاہا تو اللہ نے اس پر پردہ پوشی فرمائی، اللہ بھی حیا فرمانے لگا۔ اب بتائیں، اور تیسرے کا جب تیسرا فہد برا، تیسرا بھاگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے سے وہ بھاگ گیا۔ اب بس پوری حدیث کو آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار امت کا جو عنوان ہے، آپ اس کو محسوس کریں کہ دو کو کتنے پازیٹیوٹی کے ساتھ اور کتنے پیار سے ذکر کر رہے ہیں، اور تیسرے کو بھی پیار ہی ہے، لیکن وہاں پر حرص کا پہلو ہے، بھی آگے آ رہی ہے بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نقطہ دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ آئے تھے بارگاہ رسالت میں، لیکن اللہ پاک نے کیا کہا، ایک اللہ کی بارگاہ میں آیا تو اللہ نے اسے پناہ دی۔ در رسول در خدا ہے، در رسول در خدا ہے، وہ آئے تھے رسول کی بارگاہ میں، مجلس سجی تھی رسول کی، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آیا۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہ اٹریکشن ہے، یہ ہے توجہ الی رسول کا پیمانہ، جو اس صحیح بخاری سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ایک جو چلا گیا تکلیف اس کی ہوئی رسول اللہ کو۔ کیسا یقین ہے آپ پر کہ آپ اگر مانتے رہو تو مصطفیٰ پورا بھروسہ کرتے ہیں آپ پر، پورا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک بھی نہ ماننے کا پہلو آئے تو پھر آپ ہی کی طرف دھیان دیتے ہیں، کیوں نہیں مانو گے، کیوں نہیں مانو گے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آپ دیکھیں، سیاہ وغیرہ کی حدیث پاک میں، کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی ہو، اور آگ جلانے کے بعد اس پر پروانے گرنا چاہتے ہوں اور گر بھی رہے ہوں، اور یہ بار بار اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن نہیں، اس شخص پر پروانے غالب آ جاتے ہیں اور آگ میں جل کر کے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو سنو، میں ایسے ہی، تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آگ میں جانا بھی چاہو گے تو میں تمہیں کھینچ لوں گا، میں تمہیں کھینچ لوں گا، مجھ پر تم غالب نہیں آ سکتے، میں تمہیں کھینچ لوں گا۔ وہاں تو پروانے غالب آ سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں کھینچ لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسان کیا، جو ہم پر یا ہمارا غم دور کیا، جو ہماری پریشانی دور کی، آپ افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت اس جملے پر ذرا غور کیجئے اور اس کی علمی حیثیت کو آپ دیکھیں۔ میں اشارہ کر دے رہا ہوں، نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں جملہ نبی کا ہے، لیکن آج آیت قرآنی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کھاؤ، میں غمخوار امت بن کر کے آیا ہوں، غم مت کھاؤ، میں غم کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ غم کو دور کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی، آپ کہوں ایک اور نیا جملہ کہہ دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار امت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کرم ہے، یہ فیض ہے، یہ احسان ہے، اور یہ اللہ پاک نے آپ کی ذمہ داری میں رکھا ہے کہ اپنی امت کے حوالے سے آپ جو چاہیں، جس طرح چاہیں، میں نے حوالے کر دیا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، رب حبلی امتی کا ترجمہ میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میری امت کو بخش دے، نہیں، اے اللہ میری امت کو مجھے گفٹ دے دے۔ حب کا لفظ ہے، رب حب لی امتی، رب منے میرے رب، حب منے وہبا یہب و ہبا، اور آپ الحمدللہ یہاں تو ماشاءاللہ ارباب دانش ہیں، حب وہبا یہب و ہبا سے ہے گفٹ کرنا، آپ بھی گفٹ کرتے ہیں، ہبا نام ہے، تو حب لی امر کا صیغہ ہے، حب ہبا کر دے لی مجھے امتی میری امت کو۔ بتائیے جو اللہ بغیر مانگے دے، بغیر مانگے مصطفیٰ کو کہے کہ تم کو ہم راضی کر دیں گے، اگر نبی نے زبان کھول دیا ہوگا مانگنے کے لیے تو سوچیں اللہ پاک نہیں پورا کیا ہوگا۔ آپ اللہ کے رسول کی گفٹ ہو، اللہ پاک نے گفٹ میں آپ کو مانگا ہے، ہبا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ میں مانگا ہے، اور اللہ پاک ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ جان رحمت مانگے اور اللہ پاک نہ دے۔ اللہ پاک اس گفٹ کے حسن کو سمجھو، آپ نبی کے گفٹ ہو، گفٹ کی
کیفیت اور کمیت نہیں دیکھی جاتی، بس گفٹ ہے، گفٹ ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس احساس میں جلائے۔ اس حدیث پر تو میں سمجھتا ہوں امت کا کوئی بھی طبقہ اعتراض آج تک نہیں کیا ہے رب حبلی امتی پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگرچہ ترجمہ میں کچھ لوگ ایزی لے لیتے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت، ہاں یہ دعا ہے نبی کی، لیکن وہ اتنا ایزی لے لیتے ہیں جو غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے دعا مانگی ہے۔ آپ اس دعا کو ایزی نہیں لے سکتے، آپ کے لیے دعا مانگی ہے۔ دعا کا ایک کانسیپٹ آپ دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث پاک ہی کا مطالعہ کر رہا تھا آج، اور مطلب چونکہ اب 11ویں شریف آ رہی ہے، اب عنوان تو بدلے گا تو اس لیے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، جی چاہتا ہے ذکر کرتا چلو اور موت آ جائے، صحیح کہہ رہا ہوں، موت آ جائے اور کچھ نہ آئے، ذکر کے درمیان اگر آنا بھی ہو تو صرف موت کو آنا ہو اور کچھ نہ آئے، تو انشاءاللہ آپ کی ہماری بخشش ہو جائے گی، یقیناً بخشش ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں، مولا حبیب کے صدقے میں انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اور غریق رحمت فرمائے، اور صبح و شام زندگی برزخ کو حسین بنا دے، منور بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنا، خدا کی قسم 3 دعا مانگی ہے، جن میں 2 دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما کر کے تیسری دعا کہا نہیں میرے حبیب ایسی دعا مت کرو۔ کچھ لوگ ترجمہ الگ کرتے ہیں کہ نبی کی تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں بابا، اللہ کی بارگاہ میں ذات جب مقبول ہے تو بات کی مقبولیت کی بات کر رہے ہو یار۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لفظ فترضا پر پڑھو جا کے، ذرا سا بھی شدھ بدھ ہے تو، ذرا سا بھی شدھ بدھ ہے، جس کی ذات، جس کی خمیر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ میرے حبیب آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے میں نے ویسا ہی پیدا کیا ہے، کمال ہے یار۔ اور آپ دعا کے بارے میں ایسے بولتے ہیں، 3 دعائیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی دعا کی کہ اللہ میری امت کو عام قحط میں کبھی مبتلا نہ کرنا، تو اللہ پاک نے آواز دیا میرے حبیب میں نے قبول کر لیا، میں ایک بارگی ساری امت پر قحط نہیں ڈالوں گا۔ ہم قحط سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھئے کہ یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آپ قحط سے بچ جاتے ہیں، برکت ہے کہ قحط سے بچ جاتے ہیں۔ نبی کی دعا ہے، قبولیت کے باب میں ہے۔ اور دوسری دعا ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میری امت کو پروردگار، بڑی اہم ہے، ایک دم وقت کے تقاضے کے تحت ہی یہ دوسری دعا آپ دیکھیں، کسی ایسے غیر کو میری امت اجابہ مسلمان بلیور پر کسی غیر کو غلبہ نہ دینا، میری تمام امت پر کسی غیر کو غلبہ نہ دینا، یہ نبی کی دعا ہے اور رب نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ آپ کو ہماری میجارٹی کثرت نہیں دکھ رہی ہے تو یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے، نبی کی دعا مقبول ہے، آپ پر غیر مسلط نہیں ہے عمومی طور پر، آج بھی آپ ہی مسلط ہے ان پر، آج بھی آپ ہی مسلط ہے ان پر۔ نبی نے دعا کی ہے غیر کو مسلط نہ کرنا، غیر کو حاکم نہ بنانا، عمومی طور پر مطلب ہر ایک مغلوب ہو جائے، مجبور ہو جائے، ہر ایک بالکل اس کے تسلط کے تحت ہو جائے، نہیں ایسے۔ کیسا سکون محسوس ہو رہا ہے آپ کو، دیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بآسانی، باسکون، پرسکون فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں، خدا کا ذکر، رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور اسلام پر فخر کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ خدا وحدہ لا شریک شاد رکھے، آباد رکھے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بہت اطمینان سے گفتگو کر رہا ہوں اور توجہ سے ایک ایک بات لے جائیے گا اور دھیان رکھیے گا کہ یہ دو آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، 100 دن کیوں نہ لگے لیکن یاد کر لیجئے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں بھی دیدار ہو گیا ایمان کی حالت میں تو الحمدللہ تعظیم کیے جاؤ گے انشاءاللہ۔ منکر نکیر
آپ کا ادب کریں گے آ کر کے، آپ کا احترام کریں گے آ کر کے. آپ یہ قوالی یا یہ نعت خوانی کی دنیا میں یہ جملہ نہ سنو کہ کفن بھی آپ کا میلہ نہیں ہوگا اور منکر نکیر بھی کہیں گے یہ نبی کا دیوانہ ہے. یہ جملے قوالوں کے نہیں، یہ ایمان کا جملہ ہے کہ اگر رسول پاک کا دیدار ہو گیا ایمان کی حالت میں تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ سبحانہ منکر نکیر کو کہے گا یہ یقیناً میرے حبیب کا دیوانہ ہے. مشقت سے پیش نہ آنا، مشقت سے پیش نہ آنا، اپنی ذمہ داری نبھاؤ. مگر میرے حبیب کو جس نے دیکھ لیا، میرے حبیب ہی کو اس نے دیکھا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ میں نے شیطان کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ میرے نبی کی شکل اختیار کر سکے. آپ غور کریں، میں یہ آگے چل کر یہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ ذرا دیکھیں نبی کی شکل، مخلص بندوں کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، نہیں اختیار کر سکتا شیطان بھی. اگر آپ نے دیکھا ہے، آپ اس دیکھے کا پرچار نہ کیجئے، اس کو محسوس کیجئے. دیکھے ہیں تو اس کو محسوس کیجئے، مصطفیٰ کی رضا، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کیجئے. اور یاد رکھیے الحمدللہ دیدار رسول ہی ہے، زیارت مصطفیٰ زیارت مصطفیٰ ہی ہے. یہ اس میں کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. فیضان ہو رہا ہے خدا کی قسم، نبی دیکھ رہے ہیں آپ کو، نبی خوش ہو رہے ہیں آپ سے، خدا خوش ہو رہا ہے آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشقت میں پڑھنا ان کو بہت تکلیف ہوتا. آگے فرماتا ہے حریص علیکم، وہ تم پر بہت حریص ہیں، وہ تمہاری تکالیف مشقتیں یہ سب برداشت نہیں فرماتے. تڑپ اٹھتا ہے ان کا دل، ایسا دل ہے جو دل صرف امت کے غم کے لیے ہے. دل مصطفیٰ جس پر وہ قرآن نازل ہوا کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہی دل امت کے غم میں روتا رہتا ہے. یہی دل امت کے غم میں روتا رہتا ہے، یہی دل امت کے غم میں تڑپتا رہتا ہے. آنکھیں اشکبار رہتی ہیں. آج بھی میرے آقا آپ کو دیکھ کر کے اشکبار ہو کر دعا کر رہے ہوں گے. اندر سے کبھی بھی نبی کے خلاف گئے ہوں گے تو توبہ کر لیجئے خدا کی قسم صدق دل سے، اور بارگاہ رسالت میں ہی لو لگائیے آپ. کیونکہ جو در رسول سے پھرے گا وہ در بدر بھٹکتا جائے گا، اور جو در رسول سے جڑے گا وہ خدا کی بارگاہ تک چلا جائے گا، خدا کی بارگاہ تک چلا جائے گا. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حریص علیکم، تم پر وہ حریص ہیں. کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو امت کے لیے معیوب ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کہا جائے جاہل، آپ کو کہا جائے ان پڑھ، آپ کو کہا جائے نہ پڑھے ہوئے، تو اور حقیقت بھی یہی ہو تو آپ کے لیے یہ عیب ہے، عیب کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، قرآن نے آپ کو رسول امی کہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہ پڑھا ہوا. مگر آقا کے لیے یہ وصف عیب نہیں، کمال ہے، کمال ہے. اس لیے کہ آپ کا وصف جو ہے یہ خالص بشریت کے تحت ہے، حضور کا وصف جو ہے یہ رسالت کے تحت ہے. اور رسول بے پڑھا نہیں ہوتا، ہاں امت سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ رب سے پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو امی حضور کا وصف ہے. آگے جو میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے عیب ہوتے ہیں، نبی کے لیے کمال ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ اوصاف عیب ہوتے، نبی کے لیے کمال. انہی وصفوں میں سے ایک وصف حریص بھی ہے. آپ کو حریص کہا جائے تو چپل اٹھا لیں گے آپ. کیسے حریص ہو، حرص کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حریصاں ہیں، جہیز پر حریص ہیں، دولت پر حریص ہیں. تو حریص کا کانسیپٹ آپ کے لیے باعث عیب ہے، باعث ندامت ہے. لیکن قرآن نے وصف رسالت کے ساتھ حریص مصطفیٰ کو کہا ہے. یہ کمال ہے مصطفیٰ کا، اس لیے کہ آپ حریص مال کے ہو، مصطفیٰ حریص ایمان کے ہیں. مصطفیٰ حریص آپ کی ہدایت کے ہیں، مصطفیٰ حریص آپ کی جنت کے ہیں، مصطفیٰ حریص آپ کی مشقت میں نہ پڑنے کے ہیں. یہ ہے حریص. تو آپ کا حرص عیب ہے، مصطفیٰ کا حرص کمال ہے. ارے جب اس وصف میں ایکول نہیں ہو سکے تو کمال والے وصف میں کہاں سے آپ ایکول ہوں گے؟ جہاں عیب ہو وہاں مصطفیٰ کا کمال دکھے. تو جہاں نبی کا ظاہری طور پر کمال والا جو ہو، جس میں ایک دم کوئی داخل نہ ہو سکے، کوئی بھی داخل نہ ہو سکے.
اب دیکھ لیں لفظ رسول ہی میں جب خود رسول داخل نہیں ہے تو آپ ہم سب کیسے ایکول ہو سکتے ہو؟ نہیں، ایکوالٹی کی تو بات ہی مت کرو، قدم مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، قدم مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین توحید کی وہ کیٹیگری ہیں، توحید کا وہ معیار و مینار ہیں، معمار ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے بارگاہ رسالت سے ہو کر صحابہ کرام کی بارگاہوں سے ملا ہے۔ محبت ملی، ایمان ملا، عقیدہ ملا، عقیدت ملی، سب کچھ ملا صحابہ کرام سے ہو کر کے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ نے قرآن پاک میں ڈکلیئر کیا کہ اے لوگو صحابہ کو بیس آف ایمان سمجھنا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اب چونکہ آنے والی آیت میں لفظ تولو ہی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کو اپنا بیس آف ایمان نبی کے حوالے سے ان کی پازیٹیوٹی جیسی ہے ویسا تصور نہیں رکھو گے، ہم فی شقاق، تو پھر تم رفاق میں نہیں، نرمی میں نہیں، سکون میں نہیں، مشقتوں کی دنیا میں رہو گے، تکلیفوں کی دنیا میں رہو گے۔ صحابہ کرام خدا کے نہیں مصطفیٰ کے ہیں، نوٹ کیجئے گا آپ۔ اب میں یہ لفظ اس لیے نہیں کہ وہ خدا کے نہیں، صحابیت، صاد ہا با، یہ صحبت سے ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی حاصل ہے، اسی لیے انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو صحابیت کا کانسیپٹ صحبت مصطفیٰ سے ہے، اسی لیے توحید کا علمبردار انہیں کہا گیا، یعنی جو یہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کا ہوتا ہے، جو یہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کا ہوتا ہے۔ میں بہت کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ نے بہت ساری باتیں قرآن پاک میں ان کی فضیلت کے باب میں پیش فرمائی۔ نبی نے ایک دم عجیب سی بات، کیا بلکہ عظیم سی بات فرمائی کہ تمہارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تمہارے عمل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف یہی مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا جو کانسیپٹ ہے ایک دم اللہ پاک نے فضیلت کے باب میں وہ کلوز فرما دیا ہے۔ اب اگر صحابہ کے بعد فضیلت کی بات آئے گی تو وہ ایک الگ ہوگی، سرکی والی بات نہیں آئے گی، یعنی یہ فضیلت صحابہ کے سر کی ہے، نہیں، اللہ پاک نے صحابہ کی فضیلت کو کلوز فرما دیا۔ ہاں اب آپ محبت کرو گے فضیلت ملے گی، صحابہ کی طرح نہیں ملے گی۔ عقیدت رکھو گے صحابہ کی طرح تو ملے گی فضیلت، دھیان دیجئے گا۔ ایمان رکھو گے صحابہ کی طرح عظمت ملے گی، عظمت صحابہ کی طرح نہیں، نوٹ کیجئے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ایمان انہی کی طرح رکھنا ہوگا، محبت انہی کی طرح کرنی ہوگی، عقیدت انہی کی طرح کرنی ہوگی، عقیدہ انہی کی طرح رکھنا ہوگا، فضیلت مجھ پر چھوڑو، میں تمہارے اسٹیٹس کے حساب سے دوں گا۔ تو صحابہ کے برابر نہیں جا سکے آپ، کہاں جا رہے ہو یار نبی کے برابر، کہاں جا رہے ہو نبی کے برابر آپ، اور وہ بھی 1400 سال کے بعد کی امت ہو کر کے؟ نہیں، کس بیس پر آپ جاتے ہو، کس بیس پر آپ جاتے ہو؟ نہیں، آپ اپنا بیس، اپنا معیار، اپنی بنیاد یہ سمجھو کہ آپ کا جو سورس آف نالج ہے توحید کے باب میں، علم کے باب میں، شریعت کے باب میں، عقیدے کے باب میں، یہ انڈائریکٹلی ہے، یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ اور صحابہ کا جو سورس ہے وہ ڈائریکٹ ہے، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی ذات، صحابہ کرام کی ذات شریعت ہے، صحابہ کرام کی ذات شریعت ہے۔ آپ حدیثوں میں دیکھیں اس صحابی سے مروی ہے، اس صحابی سے مروی، اگر صحابی سے مروی نہ ہو تابعی سے مروی ہے تو جرح شروع ہو جاتی ہے۔ ایک علمی بات کہوں آپ کو کہ صحابہ کرام کا اگر حدیث میں نام نہ بھی آئے، مثلا عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجل من مرد، اب کسی کا نام نہیں ہے تو آپ جرح و تعدیل ایک علمی دنیا کی بہت بڑی بات ہے، یعنی حدیث کی دنیا میں بڑی اوتھنٹک پہلو ہوتی ہے یہ تو عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا تو مطلب یہ کہ ناقدین، تنقید کرنے والے، بڑے بڑے جو ناقدین ہوتے ابن کثیر وغیرہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مجہول ہونا بھی مقبول ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، مجہول ہونا بھی مقبول ہے، یعنی اگر ان کا نام نہ بھی آیا لیکن نبی سے روایت اگر ہے تو مقبول ہے۔ ان کی ناشنائی بھی آشنائی ہے
ان کی ناشنائی، اور آپ بڑے نام والے ہوں لیکن ایک مرتبہ بھی کچھ ادھر ادھر ہو گیا آپ پر جرح شروع ہو جائے گی، آپ پر جرح قدح شروع ہو جائے گی۔ وہ ہیں تو ان کا حافظہ کیسا ہے، ان کے مقابلے میں ان کا سینہ کیسا ہے، ان کا ضبط کیسا، ان کا تدبر کیسا، ان کی فکر کیسی، لیکن صحابہ کے لیے کیسے اور کیوں کی بات ہی نہیں ہے، مقبول ہی مقبول ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حریص علیکم، اب آگے کی بات جلدی سے بول دوں، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اسی لیے اوپر کی جتنی بھی باتیں تھی میں نے عمومی طور پر حدیث کے حوالے سے کہا، امت کا کانسیپٹ تھا۔ اب جو میں آگے کہہ رہا ہوں، آپ امت بھی ہو اور آپ اہل محبت بھی ہو، امت تو سب ہیں، دھیان دیجئے گا، امت تو ساری مخلوق ہے حضور کی، لیکن قبول کرنے والی جو امت ہے اس امت کو امت اجابہ اہل محبت کہتے ہیں۔ ایکسیپٹڈ امت ہو آپ تو سب کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، اسی میں تو ہمارا اعزاز تھا ہی۔ لیکن جب نبی کو ماننے والی امت تڑپتی ہے تو ان کے لیے رسول رؤوف ہیں، ان کے لیے رسول رحیم ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کمال رحمت والے ہیں، کمال رافت و شفقت والے ہیں۔ سب میں بھی آپ تھے، خاص میں بھی آپ ہو، سبحان اللہ۔ آہا، عام میں بھی رسول پاک نے آپ کو یاد کیا، اور مان لیا مصطفیٰ کو آپ نے تو خاص میں بھی آپ کو یاد کیا ہے۔ کیا کہنا، کتنا اعلیٰ شرف ہے آپ کو، ہم کو، الحمدللہ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ یسرنا القرآن نہیں، قرآن پیش کر رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس رسول کی شان ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو آپ۔ بالمؤمنین، ایمان والے ہو نا، الحمدللہ۔ اور اللہ فرما رہا میرا رسول ایسا ہے کہ ایمان والے ہو تو تم پر رحیم ہے، تم پر رؤوف ہے، تم پر رحیم ہے، تم پر رؤوف ہے۔ آگے کچھ نہیں کہوں گا، آگے کی آیت دیکھ لیں، آیت نمبر 129 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، میرے حبیب یہ اگر روگردانی کرتے ہیں، یہ اگر منہ پھیرتے ہیں آپ سے، یہ اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے، یہ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ ہونا یہ چاہیے میں دیکھ لوں گا، یہی ہونا چاہیے نا۔ آپ لوگ، ہم لوگ یہی ہوتے ہیں نا بھائی، یہ کرتے ہیں تو دیکھتا ہوں میں، یہ کرتے ہیں میں پر آتی ہے بات، لیکن آپ کانسیپٹ دیکھیے اور اپنا ایمان، شان ایمان، جان ایمان، پہلو ایمان، حقیقت ایمان، اصل ایمان کو سمجھیے، اور راز ایمان، رازدار ایمان کو سمجھیے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت جب اتری دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میرے حبیب اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ سے روگردانی کرتے ہیں، فَقُلْ، یہ ہے اصل میں کہنے جا رہا تھا، تو آپ کہیے، نبی کے خلاف جانے والے اس لائق ہی نہیں ہیں کہ وہ خدا سے بات کر سکیں، خدا کی بارگاہ میں آ سکیں، خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کا عقیدہ رکھنے والوں دھیان رکھو، نبی سے بھاگو گے تو اللہ پاک نے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھا، بلکہ یوں سمجھو آپ اس حساب ہی میں نہ ہو کہ آپ کا حساب لے اللہ تعالیٰ، حساب ہی میں نہ ہو کہ آپ سے حساب لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، آپ کہیے حسبی اللہ۔ بڑی تسبیحیں لے کر گھومتی ہے قوم، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن تم نے سنا یہ تم کو یہ وظیفہ نہیں، مصطفیٰ کو وظیفہ دیا ہے اللہ نے۔ میرے حبیب، قوم اگر کہے، آپ کی مخالفین کہے کہ نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا، تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ آج بھی حضور کو نہ ماننے والے اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ ہی کی بات کر رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کافی نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور سب کو وظیفہ حسبنا اللہ، حسبی اللہ۔ لیکن آج راز کھل گیا حسبنا اللہ کا، آج راز کھل گیا حسبی اللہ کا۔ یہ مؤثر، دھیان دیجئے گا، یہ تاثیری پہلو اسی وقت اس کے اندر ہے جبکہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیمانہ کل میں اس کو سمجھا جائے۔ میرے حبیب اگر یہ روگردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، لیکن میرے لیے کافی ہے، مجھے مانو گے تب کافی ہے، مجھے مانو گے تب کافی ہے، میری بارگاہ میں آؤ گے تب کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، حسبی اللہ،
تحقیق کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، تم نہیں مانو گے جاؤ، برا تمہارا ہوگا، در بدر تم بھٹکو گے، مانو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی کافی ہے۔ دیکھیں، مانو گے نبی کو تو اللہ تمہارے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ ہی کو ماننا چاہتے ہو، اللہ ہی کو پانا چاہتے ہو، اللہ ہی سے لینا چاہتے ہو تو سنو وظیفہ توحید سنو، فقل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے حبیب کہ یہ وظیفہ مصطفیٰ سے لو، حسبی اللہ کا وظیفہ مصطفیٰ سے لو۔ کیوں؟ آگے دیکھیں، علیہ توکلت، میں نے ان پر بھروسہ کیا، لا الہ الا ہو، کمال ہے۔ زبان مصطفیٰ کو دیکھیں کہ وہاں پر حسبی اللہ کا بھی عقیدہ اور توکل کا بھی عقیدہ اور توحید کا بھی عقیدہ، توحید کا بھی عقیدہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آپ اعلان کر دیں، کس کو پوجو گے؟ آپ اعلان کر دیں، کہاں جاؤ گے؟ اعلان کر دیں۔ نہیں، میری زبان سے جو نکل رہی ہے نا، زبان مصطفیٰ سے جو نکل رہی ہے، وہ وظیفہ اپناؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے دیکھیے آپ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ ہم سب بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اس مسجد کا اعزاز اور خصوصیت ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس نے بھی اس کا نام مدینہ رکھا ہے، اللہ مدینے والے نبی ان سے راضی ہو جائیں، جو لوگ بھی پڑھتے ہیں ہم سب سے راضی ہو جائیں، بخشش ہو جائے ہم سب کی۔ اللہ سبحانہ ہو محبت کی جو آواز گونجتی ہے، در و دیوار گواہ ہو جائیں، اور کبھی بھی اللہ سبحانہ ہو عداوت کا پرچار نہ لے، کبھی بھی گستاخی کا پرچار نہ لے۔ مولا آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ مسلمانوں اور آپ کھل کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے عاشقوں، یہ جملے سے آپ راضی ہو یا نہ ہو، خدا راضی ہوتا ہے۔ نبی کے چاہنے والوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے محبوں، نبی کے دلدادگوں، نبی پر جان نثاری کرنے والوں، نبی پر قربان ہونے والوں، نبی کے لیے اپنا تصور مثبت رکھنے والوں، سنو، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ عرش عظیم کو؟ اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ آپ کو ایک جملے میں کہہ دوں اور عقیدہ توحید لے کر جائیں اور شرک شکن عقیدہ لے کر جائیں، عرش عظیم وہ عرش ہے، وہ عرش ہے جس کا مالک اللہ ہے۔ لیکن وہی قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 23 جب مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو یہ آیت ملے گی، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ یہ ہدہد پرندے نے آ کر کے بلقیس کے حوالے سے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کو، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے، میں نے ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو اپنی قوم پر مالکہ ہے اور ولہا عرش عظیم، اور ایک عرش عظیم کی مالکہ ہے، ایک عرش عظیم کی مالکہ ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، عرش عظیم کی مالکہ یہ بلقیس بھی ہے، اور اس آیت قرآنیہ میں عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک رب ہے۔ کچھ سمجھے آپ شرک شکن عقیدہ کہ عرش عظیم کا رب اللہ ہے، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے، وہ ہے ذاتی ہونے کے اعتبار سے، اور بلقیس ہے عطائی کے اعتبار سے۔ اب کچھ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات کو آپ کو اپنے ایمان کی دنیا میں لانا ہوگا، تبھی آپ نبی کے لیے پازیٹیو ہوں گے۔ ارے رؤوف مصطفیٰ ہے، رحیم مصطفیٰ ہے، عزیز مصطفیٰ ہے، اور یہ سارے اوصاف خدا کے ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ رؤوف بالعباد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب خدا کی شان ہے۔ اب تو سمجھو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مان مصطفیٰ کو، مان مصطفیٰ ہی کو مان، یہ اللہ پاک کی چاہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، باقی سارے اوصاف آپ کو نظر آئیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، احترام مصطفیٰ ہی کی کرو، تعظیم مصطفیٰ ہی کی کرو۔ یہ مصطفیٰ کا احترام ہی بتا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنے حبیب رؤوف الرحیم عزیز حریص مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ عطا فرما، ماہ نور کی عظمتیں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما، گھر بار میں آل اولاد میں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما، مغربیت کو سے ہم سب کو بچا مولا، ہم سب کے اسلام کو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنتیں نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ لیں۔